اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے سجدے کی جگہ کو جہنم کی آگ نہیں جلا پائے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قوما یخرجون من النار یحترقون فیہا الا دارات وجوہہم حتی یدخلون الجنہ، یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے کہ جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ صحیح مسلم 191۔ چہرے کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدہ کرتے ہوئے زمین پر لگتا ہے۔ چہرے کا یہ حصہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکے گا تو سجدوں کی برکت سے جہنم کی آگ اس کے چہرے کو نہیں چھو سکے گی۔ اگلی حدیث کا عنوان ہے 12 رکعات کے بدلے جنت میں گھر پائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ من السنۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے 12 سنتیں ادا کرنے کا اہتمام کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ سنن ترمذی 414۔ وہ 12 سنتیں یہ ہیں: ظہر سے پہلے 4 رکعات اور 2 رکعات ظہر کے بعد، مغرب کے بعد 2 رکعات، عشاء کے بعد 2 رکعات اور فجر سے پہلے 2 رکعات۔ یہ سنن مؤکدہ ہیں، یعنی وہ سنتیں جن کی حدیث میں تاکید ہوئی ہے۔ جو شخص فرائض کے ساتھ ساتھ ان سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اس سے بعد والی حدیث کا عنوان ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر 2 رکعتیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں ساری دنیا اور اس میں موجود تمام تر چیزوں سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم 725۔ ان 2 رکعتوں سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما احب الی من الدنیا جمیعا، یقیناً یہ دونوں رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اس کی سنتوں پر بھی پابندی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔